السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ویورز، 28 فروری 1928 کو انڈیا میں اس وقت، کیونکہ پاکستان انڈیا ایک ملک تھا، ہندوستان کہلاتا تھا، 28 فروری 1928 کو وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، عبد الشکور ان کے والد کا نام تھا۔ اور وہ شخص جب وہاں پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کیا ہے کہ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اس کی عمر کوئی 20-22 سال ہوتی ہے تو وہ روزگار کے سلسلے میں پھر کراچی آتا ہے۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سٹیل مل، یہ جو بہت پرانی اور قدیم سٹیل مل ہے، یہاں پہ روزگار کے سلسلے میں آتا ہے۔ روزگار ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں پہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑے بہت پیسے کماتا ہے، اس سے ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھتا ہے اور اس بنیاد کو پھر آگے لے کے چلتا ہے۔ اور وہ جو فاؤنڈیشن تھی، اس فاؤنڈیشن کا نام جو تھا وہ ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے وہ شخص رکھتا ہے، اور کچھ پیسے جمع کر کے وہ ایک ایمبولینس خریدتا ہے۔ عبدالستار ایدی اس بچے کا نام تھا جو 1928 میں، جو میں نے آپ کو ذکر کیا، انڈیا میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کا جو مشن تھا وہ یہی بنا لیا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جب پوری دنیا میں اس شخص کی جو ہے وہ شہرت کے ڈنکے بجنے لگے، اور ایک ایسا ٹرسٹ اس نے قائم کیا کہ جس میں ساری شفافیت تھی، اور لوگ جو ہے وہ بلا تفریق ان کو مطلب کہ جو ڈونیشنز ہے وہ دینے لگے دنیا بھر سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتنی بڑی فاؤنڈیشن بن گئی کہ کسی بھی پوری دنیا میں سب سے بڑی پرائیویٹ جو ہے نان پرافٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جانا جانے لگا۔ تو وہ شخص جو تھا وہ نکلا مزدوری سے لے کے پھر آگے جتنی بھی مطلب کہ پھر ایک ہی اپنے تھوڑے سے پیسوں سے سٹارٹ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو کہاں پہ پہنچایا۔ یہ بڑی لمبی چوڑی سٹوری ہے، لیکن شارٹ سی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو پوری دنیا میں اینجل آف مرسی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، دی ریچسٹ پور مین، مطلب کہ پوری دنیا میں ان ایسے القابات سے ان کو پکارا جانے لگا۔ اور پھر یہ شخص جو ہے اس نے شفافیت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اپنے ادارے کو شفاف بنایا، اور مکمل طور کے اوپر مطلب کہ اکاؤنٹیبلٹی رہی۔ اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں جب ان کے چرچے ہوئے تو 1988 میں ان کو لینن پیس ایوارڈ، ایک عالمی ایوارڈ ہوتا ہے، اس سے نوازا گیا۔ پھر اس کے بعد 1990 میں باچا خان پیس ایوارڈ کے سے بھی ان کو نوازا گیا، جو کہ پاکستان کا ایوارڈ تھا، نشان امتیاز جو بہت بڑا ہمارا سیول ایوارڈ ہے، وہ بھی 1999 میں ان کو اس سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد ووف آف بھوگیو پیس ایوارڈ، ایک یہ انٹرنیشنل عالمی ایوارڈ تھا جو کہ 2005 میں عبدالستار ایدی کو دیا گیا۔ اس کے بعد احمدیہ مسلم پیس ایوارڈ جو کہ 2010 میں دیا گیا۔ یہ 5 ایسے ایوارڈ تھے جو ان کی فاؤنڈیشن نے حاصل کیے۔ اور ایدی فاؤنڈیشن مطلب کہ جو عبدالستار ایدی ہیں ان کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ قائم ہے۔ اور یہ جو عظیم شخص ہے یہ پھر 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں کراچی میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور ان کو 4 بچے ہیں، جن میں فیصل ایدی، ان کو آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ فیصل ایدی اب بھی ایدی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اور جب بالکل سیم اپنے والد کے نقش قدم کے اوپر ہیں، اور وہی سٹوری، اور وہی ان کے اندر بھی جذبہ، اور وہی انسانیت کے خدمت کا ایک جنون ہے۔ اور ایک طیارہ کریش ہوا تھا کراچی میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو، اس میں جو ریسکیو ٹیم جو آپریشن میں حصہ لیا تھا، اس وقت جو تصاویر وائرل ہوئی تھی فیصل ایدی کی، تو پھر لوگوں کا اعتماد اور زیادہ بن گیا تھا کہ یار یہ جو ہے پھر ایک عبدالستار ایدی ہی ہیں، فیصل ایدی۔ اور ابھی تک بھی یہ جو نان پرافٹ آرگنائزیشن ایدی فاؤنڈیشن ہے، یہ پوری دنیا میں مطلب پاکستان بھر میں سینکڑوں ایمبولینسز، اس کے علاوہ کئی ہزار جو ہے لاوارث بچے، ان کو پالنے کا، اور اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں، ڈھیر سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک شخصیت تھی جس کا میں نے ایک مختصر سا تعارف، اور ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں سمجھ لیں کہ آپ تن کا کوئی ڈال دیں، تو میں نے کوشش کی تھوڑی سی جو بھی میرے پاس نالج تھا آپ لوگوں سے شیئر کیا۔
کوشش کریں گے کہ مزید اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کو ہم اپنے اس ویلاگ میں اور اپنی ویڈیوز میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ 28 فروری 2000 اب جو ہے وہ 24 آنے والا ہے۔ 28 فروری 2024 کو عبدالستار صاحب کی سالگرہ ہے، اور اس عظیم شخص کا میں نے سوچا کہ اسی مہینے میں اور اسی عشرے میں آخری دنوں میں ان کو خراج تحسین پیش کر دوں۔ شکریہ۔